السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جیسا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا میرے کاروبار پر کسی نے جادو کرا دیا ہے، بندش کرا دی ہے، یا میرے گھر والوں پر، میرے اہل و عیال پر، میری فیملی پر جادو کے اثرات ہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا ہے، جادو حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جادو وادو کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ بے اصل ہے، بے معنی ہے۔ یہ بات جادو برحق ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، دنیا کے اندر لوگ اس کا استعمال بکثرت کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ لوگوں نے اور عاملوں نے اور تعویذ گنڈے والوں نے اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ، قرآنی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ کالا تو کالا، سفید، ہرا، پیلا، گلابی، جتنا بھی جادو ہے، جتنے بھی کلر کا ہے، ملٹی کلر جادو جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور کوئی بہت مشقت کا یا بہت محنت کا کام نہیں ہے، آسان سا نسخہ ہے، اور یہ نسخہ قرآن کریم کا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور اسی قرآن کریم کا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ جو دو صورتیں ہیں جن کو لوگ فلق اور ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے نام سے جانتے ہیں، جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں صورتیں نازل ہی جادو کے توڑ کے لیے کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شفلی عمل ہے، وہ گندا عمل ہے، وہ گندگی سے ہی جائے گا، محض ایک وہم ہے، خیال ہے، بے بنیاد بات ہے، اور لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے والی بات ہے۔ دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، جادو کیسا ہی کیوں کرنا ہو، ان دونوں صورتوں اس جادو کا توڑ ہے۔ یہ دونوں صورتیں جادو کا توڑ ہے، جادو کا علاج ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ جب سے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں، آپ نے آخری وقت تک ان دونوں صورتوں کا ورد ہمیشہ کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لاتے آرام فرمانے کے لیے، تو پہلے آپ معوذتین پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور وہ ہاتھ سارے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے کاروبار پہ جادو ہے، تو آپ ان دونوں صورتوں کا ورد کریں صبح شام، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور اس جادو کا توڑ عطا فرما دے گا، اس جادو کو ختم کر دے گا، اس کے اثرات ختم کر دے گا۔ اور ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جادو ہے گھر کے اندر یا کسی فرد کے اوپر، تو آپ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت روز کریں، روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر روزانہ دشوار ہوتی ہو تو ایک دن آپ کریں، ایک دن کسی اور سے کرائیں، گھر کے ممبر سے، یا ایک دن کسی اور سے کرائیں۔ اس طرح سے سورہ بقرہ کا ورد ہونا گھر کے اندر، اس کی تلاوت ہونا، آپ ضرور بنا لیں اس کو۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ آپ کو بہت زیادہ لمبی لگتی ہو، یا آپ اتنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوں، تو آپ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ضرور تلاوت کریں گھر کے اندر، اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کا آپ اپنا معمول بنا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص
فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، بس بیچ میں موت آنا باقی ہے۔ جس دن موت آ گئی سمجھ لو جنت میں چلا گیا۔ تو یہ نسخہ آخرت کا بھی ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کا معمول بنا لیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ سورہ بقرہ مکمل ہو تو کم از کم آپ اس کا آخری رکوع کا معمول ضرور بنا لیں۔ اس کے بعد آپ معوذتین پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پاس یا آپ کے گھر میں یا آپ کے اوپر یا آپ کے کاروبار پر یا آپ کی دکان پر، فیکٹری پر، دفتر پر کسی بھی طرح کا جادو ہو، کسی بھی کلر کا ہو، ضروری نہیں ہے کالا ہی ہو، کسی بھی کلر کا جادو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جادو کے اثرات کو بہت جلد ختم فرما دیں گے۔ اور یہ جو کرنی کرتوت جو چلتی ہے نا، دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ماشاءاللہ اس کے اندر عورتیں بہت ملوث ہیں۔ ہماری کرنی کرتوت میں ہمارے یہاں کے معاشرے کی عورتیں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ اور اگر آپ پر جادو ہے آپ تو بھی اس کا معمول بنا لیں، اور اگر آپ پر جادو نہیں ہے آپ تو بھی اس کا معمول بنا لیں۔ اس کے انوار اور برکات آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے، اور آپ اپنے آپ کو ایک مستعد محسوس کریں گے۔ آسان الفاظوں میں آپ کو قرآن و حدیث کا توڑ بتایا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے جادو کا توڑ بتایا ہے۔ اس کی وضاحت تو بہت ہیں، جادو کیسا ہے، جادو کیسا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح سے صورتیں نازل ہوئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اس کے اندر 11 گاٹھیاں لگائی گئی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں ہیں، بہت سی وضاحتیں، لیکن عوام کے لیے، آپ لوگوں کے لیے آسان الفاظوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ سورہ بقرہ اگر نہ پڑھ سکیں، زیادہ ہوتی ہو آپ کے حساب سے، تو کم از کم اس کا آخری رکوع پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ آیت الکرسی کا معمول بنا لیں، اس کے بارے میں بتایا اس کی فضیلت کے جنت میں ہی جائے گا آدمی۔ اور تیسری چیز معوذتین، آپ رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور سوتے وقت آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کی نگرانی پر لگا دیتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ چوری سے بھی حفاظت کرتا ہے، ڈکیتی سے بھی حفاظت کرتا ہے، جادو سے بھی حفاظت کرتا ہے، ٹونے ٹوٹکوں سے بھی حفاظت کرتا رہتا ہے فرشتہ۔ تو آپ یہ 4 باتیں آزما لیں۔ اس کے بعد اگر کسی طرح کا اگر جادو ہو جائے، تو میں تو نہیں مانتا جادو ہوگا، کیونکہ جادو کا قرآنی نسخہ ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی کوئی بھی ایسا جادو نہیں ہے جو اس وظیفے کے آگے چل سکے۔ 100% یہ وظیفہ جادو ہوگا تو ختم کر دے گا، جادو نہیں ہوگا تو جادو ہونے بھی نہیں دے گا۔ اور انشاءاللہ میں اپنی اگلی کسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے، کن لوگوں پر اثر زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، اور فتینوں کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔